بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، وقار ارشد آپ کا بایولوجی ٹیچر۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آئیے آج کے لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ لیکچر کی ڈسکشن کے لیے وائٹ بورڈ کی طرف موو کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ریکال یور میموری۔ پریویس لیکچر میں قرآن اینڈ بایولوجی ڈسکس کر رہے تھے۔ قرآن اور بایولوجی کا آپس میں کیا ریلیشن ہے؟ قرآن اور سائنس دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن پاک کی بات کی جائے، یہ آخری الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، انسانوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے اور تمام دنیاوی علوم کا، تمام روحانی علوم کا سرچشمہ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن پاک میں جو ہدایات ہیں، جو آیات ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہیں اور اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ اس لیے ایمان اور یقین کا تقاضا یہ ہے کہ ان احکامات پر، ان ہدایات پر، ان علوم کے سرچشمے کے اوپر، یہاں پر بیان کردہ تمام معلومات کے اوپر ایمان لے کر کے آیا جائے۔ سائنس ایک ختمی اور آخری علم نہیں ہے، انسان کے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ اخذ کیا گیا علم ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں تبدیلی آتی ہے۔ آج ایک ہائپوتھیسس صحیح ہے تو کل وہ غلط بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تجربات کی بنیاد پر اور مفروضوں کی بنیاد پر حاصل کیا گیا علم، سائنس، دراصل ایک بدلنے والا علم ہے۔ اس کے مقابلے میں قرآن پاک کا علم ایک ختمی اور آخری علم ہے، ایک اتھینٹک نالج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے ڈسکس کیا قرآن پاک میں بے شمار آیات ہیں کہ جہاں پر ہمیں بایولوجی سے متعلق اشارات ملتے ہیں۔ ہم نے ڈسکس کیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ زندگی کے آغاز سے متعلق بتاتے ہیں کہ اس کا آغاز پانی سے ہوا۔ اسی طرح ایک اور آیت خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ہمیں بتاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے تمام جانداروں کو بجتی ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح ہم نے ڈسکس کیا واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور بے شک اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے بنایا۔ فمنہم من یمشی علی بطنی، بس اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل ڈینگتے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلنے والے ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، کچھ ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلنے والے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا قرآن پاک کے اندر ایونٹس آف کریشن کے بارے میں ایک آیت کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ ہم نے ڈسکس کیا ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما، بس ہم نے انسان کو پانی کے ایک قطرے سے، جسے نطفہ کہا جاتا ہے، پیدا کیا، ایک لوتھڑا بنایا، گوشت بنایا، ہڈی بنائی اور اس کے اوپر گوشت کو چڑھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایونٹس آف کریشن سے متعلق اشارات دیے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن پاک کے علم کی بنیاد پر، ان آیات میں دیے گئے اشارات کی بنیاد پر سوچنے اور سمجھنے کے لیے ہم سب کے لیے، میرے اور آپ کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ہمیں اس قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان علوم سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں مسلمان سائنسدانوں کی بایولوجی کے حوالے سے خدمات کے بارے میں۔ مسلم سائنٹسٹ، ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہسٹری کا مطالعہ کیا جائے، یہ ایک انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے، یہ دلچسپی سے بھرپور موضوع ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے ہمیں بہت سے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کی تاریخ ہمیں بہت سے اسباق یاد دلاتی ہے۔ بہت سی قوموں کے واقعات سے ہمیں عبرت حاصل ہوتی ہے، ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، انسانی زندگی کا مطالعہ کریں، دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، ان سب کی دعوت اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک قرار دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے مذاہب نازل کیے، جتنی کتابیں نازل کی، ان سب کا مدعا انسان ہے، ان سب کا موضوع انسان ہے، اور تمام انبیاء نے علم کے حصول پر زور دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے علم حاصل کرو، اور علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ اہل علم نبیوں کے وارث ہیں۔
یہ تمام آیات، یہ تمام احادیث اشارہ کرتی ہیں علم کی اہمیت کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ کی سیرت کو پڑھا جائے، ہر جگہ پر ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، اور وہ سبق یہ ہے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو، دونوں علوم اپنی جگہ پر اہمیت رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ دنیا میں گزر بسر کیسے کرنی ہے، اور اس دوران میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کیسے حاصل کرنی ہے۔ دنیا کے تمام علوم کا سرچشمہ، منبع اور مرکز قرآن پاک ہے۔ تمام علوم اگر کشید کیے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، قرآن کے مطالعے سے کیے جاتے ہیں۔ وہ باتیں، وہ حقیقتیں جو 1400 سال پہلے انسان کے علم میں نہیں تھی، جن سے انسان نا آشنا تھا، وہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات مبین کے ذریعے سے انسانوں کو بتلائی ہیں۔ اور آج کے جدید دور کا انسان، آج کا سائنسدان جب ان آیات کا مطالعہ کرتا ہے، حقیقت کی تلاش اس کو مجبور کر دیتی ہے اسلام قبول کرنے پہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ جب تک مسلمان برسر اقتدار رہے، اللہ کے نبی کے فرامین پر عمل کرتے رہے، سیرت نبوی کو نمونہ عمل بناتے رہے، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا ہوتے رہے اور علم کی سرپرستی کرتے رہے۔ جب تک مسلمان برسر اقتدار رہے، اہل علم کی رہنمائی کرتے رہے، علم کی سرپرستی کرتے رہے، کتب لکھواتے اور ترجمہ کرواتے رہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہی وہ علم تھا جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے دنیا پر حکمرانی کی۔ یہی وہ علم تھا جس کی بنیاد پہ دنیا میں حکمران بننے کے بعد مسلمانوں نے دنیا کے اصول اور قوانین وضع کیے۔ یہی وہ علم تھا جس کی بنیاد پہ اسلامی ریاست پھیلی، دنیا کے اندر اسلام کا پھیلاؤ ممکن ہوا۔ اسلام ہمیں حکم دیتا ہے، قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، دینی اور دنیاوی علوم حاصل کرنے چاہیے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، بڑی زرخیز تاریخ ہے۔ آپ کو یہاں الکندی ملیں گے، آپ کو یہاں الفارابی ملیں گے، آپ کو یہاں ابن رشد ملیں گے، یہاں پہ آپ کو جابر بن حیان نظر آئیں گے، یہاں پہ آپ کو الخوارزمی دکھائی دیں گے، یہاں پہ آپ کو بو علی سینا کے کارنامے نظر آئیں گے، یہاں آپ کو عبد المالک اسماعی دکھائی دیں گے۔ یہ مسلمان تھے جنہوں نے جدید سائنس کی بنیاد ڈالی، یہ مسلمان تھے جنہوں نے سائنسی اصولوں کو وضع کیا، یہ مسلمان تھے جنہوں نے بہت سی ایجادات کی بنیاد ڈالی۔ لیکن اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کا ایک دوسرا رخ مغرب کا ہے، ویسٹ کا ہے۔ ان لوگوں نے خود غرضی سے کام لیا، مسلمانوں سے علوم حاصل کیے، لیکن جانبدارانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے مسلمانوں سے حاصل کردہ علوم پر اپنی مہر لگا دی۔ آج ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمیں مسلمان سائنسدانوں کے نام بہت کم دکھائی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان ہی تھے کہ جنہوں نے دنیا میں عملی طور پر سائنس پر کام کا آغاز کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، علامہ اقبال کے اشعار اس حوالے سے اس حقیقت کی ترجمانی کرتے ہیں۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد جو علم کی سرپرستی کیا کرتے تھے، جو اہل علم تھے، جنہوں نے علوم کے اندر گہرائی اور وسعت حاصل کی، انہی کی بدولت آج کی جدید سائنس ہمارے درمیان موجود ہے۔ آج کی ایجادات ہماری زندگی میں آسائشیں لیے ہوئے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی تاریخ کے پیش نظر آج یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کچھ مسلمان سائنسدانوں کو اور ان کے کارناموں کو۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جابر بن حیان، یہ ان مسلمان سائنسدانوں میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے بائیولوجی کے لیے، علم حیاتیات کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ ان کی تاریخ 721 سے لے کر کے 815 بعد از مسیح تک ہے۔ آفٹر ڈیتھ، اے ڈی کا مطلب ہوتا ہے آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، بعد از مسیح، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے اتنے سال بعد۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ عیسوی کیلنڈر ہے۔ اس کے مطابق ان کا لائف سپین 721 سے 815 اے ڈی تک ہے۔ امپورٹنٹ فار ایم سی کیو، امپورٹنٹ فار آبجیکٹیو ٹائپ کویسچن، آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اس ڈیٹ کے بارے میں۔ جابر بن حیان بنیادی طور پر ایران میں پیدا ہوئے، امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، اور ادویات کی پریکٹس عراق میں کی۔ اکثر بچے ان دونوں انفارمیشنز کو مکس کر دیتے ہیں، آپ نے ان دونوں کو مکس نہیں کرنا ہے۔ جابر بن حیان ایران میں پیدا ہوئے اور عراق میں ادویات کی پریکٹس کی، یہ امپورٹنٹ ایم سی کیو کے لیے سوال پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے
ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری، کیمسٹری کے اندر تجربات کے ذریعے تحقیق کا طریقہ سب سے پہلے جابر بن حیان نے متعارف کروایا۔ جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ کو ڈسکور کیا۔ جابر بن حیان کی مزید کیا خدمات ہیں، آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جابر بن حیان نے کچھ کتابیں لکھی پودوں پر اور جانوروں پر۔ جابر بن حیان کی دو مشہور کتب کے نام النباتات ہے اور الحیوان ہے۔ یہ عربک ورڈ ہیں اور نباتات کا لفظ پودوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حیوانات کا لفظ جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ایم سی کیو پوچھا جاتا ہے جابر بن حیان کی مشہور کتب کے نام بتائیے، آپ نے ذہن نشیں کر لینا ہے، میمورائز کر لینا ہے۔ النباتات اور الحیوان یہ دو اہم کتب ہیں جو کہ جابر بن حیان نے تحریر کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس کے بعد دوسرے سائنٹسٹ کو جن کا یہاں تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبد المالک اسماعی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پہلے مسلمان سائنسدان ہیں جنہوں نے اینیملز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا۔ اینیملز کا ڈیٹیل اسٹڈی کیا جانا یہ اہم کارنامہ ہے عبد المالک اسماعی کا۔ عبد المالک اسماعی کی مشہور کتب الآبل، الخیل، الوحوش اور خلق الانسان ہیں۔ الآبل کی بات کی جائے، الآبل کیمل کو کہا جاتا ہے، الخیل ہورس کو کہا جاتا ہے، الوحوش اینیمل کو کہا جاتا ہے، اور خلق الانسان کا مطلب کریشن آف ہیومن ہے۔ کیمل کو اردو میں اونٹ کہا جاتا ہے، اسی طرح ہورس کو اردو میں گھوڑا کہا جاتا ہے، اینیمل جانور کو کہا جاتا ہے، اور کریشن آف مین کا مطلب انسانوں کی تخلیق ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ اہم کتب ہیں جو کہ عبد المالک اسماعی کی تصنیف ہیں، تحریر ہیں، ان کی لکھی گئی ہیں۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، ایم سی کیو میں پوچھی جا سکتی ہے، شارٹ کویسچن بن سکتا ہے، فیمس بکس بتائیے عبد المالک اسماعی کی۔ اسی طرح ڈیٹ کی بات کی جائے تو عبد المالک اسماعی کا جو لائف سپین ہے وہ 740 سے لے کر 828 اے ڈی تک ہے، اور اے ڈی ہمیں پتا ہے آفٹر ڈیتھ کو کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، تیسرے مسلمان سائنسدان جن کا تذکرہ آپ کی کتاب میں کیا گیا وہ بو علی سینا ہے۔ بو علی سینا کی بات کی جائے، ان کی زندگی مشتمل ہے 980 سے 1037 اے ڈی تک، اور ان کو ادویات کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ مغرب میں انہیں ایویسینا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی کتب یورپین ممالک میں یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ ایک فزیشین تھے، فلاسفر تھے، اسٹرونومر تھے اور پوئٹ تھے۔ فزیشین معالج یا طبیب کو کہا جاتا ہے، فلاسفر فلسفہ دان کو کہا جاتا ہے، اور اسٹرونومر علم فلکیات کے ماہر کو کہا جاتا ہے، اور پوئٹ جو ہے وہ شاعر کو کہا جاتا ہے۔ آئیے فردر ڈیٹیلز کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کی مشہور کتاب القانون فی الطب ہے۔ القانون فی الطب کا مطلب طب کے قوانین ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ان کا اہم کارنامہ اس کتاب کی تصنیف ہے۔ یہ اسٹرونومر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے اور فلاسفر بھی تھے، اسی طرح سے فزیشین بھی تھے۔ امپورٹنٹ کویسچن ہے، پوچھا جاتا ہے آپ بتائیے فیمس بک کے بارے میں جو کہ انہوں نے لکھی ہے، آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے۔ بو علی سینا کی اس کتاب کو یورپ میں کینن آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ امپورٹنٹ انفارمیشن ہے، آبجیکٹو ٹائپ کویسچنز میں پوچھی جا سکتی ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے مسلمان سائنسدانوں کو ڈسکس کیا، ان کی مثالوں کا تذکرہ کیا، ان کی خدمات کو ڈسکس کیا۔
یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے کیونکہ بورڈ ایگزامینیشن میں بارہا پوچھا جا چکا ہے. یہ لانگ کویسچن آ چکا ہے, شارٹ کویسچن آ چکے ہیں. جابر بن حیان کی خدمات کے بارے میں بتائیے, عبد المالک اسمائی کی خدمات کے بارے میں بتائیے, اور ابو علی سینا کی خدمات کا تذکرہ کیجیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے شارٹ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے, لانگ کویسچن کے پوائنٹ آف ویو سے اور ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے اس ٹاپک کو تیار کرنا ہے, اچھی طرح سے میمورائز کرنا ہے اور اس کے لیے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے. مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اور آپ ٹیچر کی انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے آج کے اس لیکچر کو یاد کرنے کے لیے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کر لیں گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, خوش رہیے, آباد رہیے, اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.